بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر القرآن کے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم 7ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 7ویں پارے کا آغاز وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس آیت میں رب العالمین نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نجاشی بادشاہ کے سامنے قرآن پاک کی آیات کا تلاوت کی اور حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا تصور بتایا کہ وہ کیا کہتا ہے، تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے حقیقت کو پایا اور جس سے اس کی آنکھوں میں رقت سے آنسو آ گئے۔ اور قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں ترا تو نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انبیاء اور رسل کے بعد جتنی طاقت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، فضیلت ہوتی ہے، سب خدا کی عطا کی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی آغاز میں رب العالمین نے یمین، حلف یعنی قسموں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ قسمیں 3 قسم پر ہوتی ہیں۔ ماضی کے حوالے سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جو جان بوجھ کے جھوٹی قسم اٹھائی جاتی ہے، اور دوسری قسم وہ ہوتی ہے جس میں اگلے کو علم نہیں ہوتا کہ میں یہ جو قسم اٹھا رہا ہوں یہ صدق پر ہے مبنی یا کذب پر، اور تیسری قسم مستقبل کے بارے میں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ جب تم ایسی کوئی قسم اٹھا لو جس کا قسم اٹھانا تمہارے لیے جائز نہ ہو تو اسے پھر توڑنا چاہیے، اور اگر اس کا باقی رکھنا بھی جائز ہو تو اگر تم سے ٹوٹ جائے تو دونوں صورتوں میں تم پر کفارہ ہوگا۔ اور کفارے میں رب العالمین نے فرمایا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، ان کو کپڑے پہناؤ، یا پھر غلام آزاد کرو، اور اگر یہ تینوں میں سے کوئی ایک بھی کام تم نہیں کر سکتے تو پھر تم 3 دن کے روزے رکھو۔ اب اندازہ کیجئے کہ حکم اللہ کا توڑا، لیکن رب العالمین نے حکم دیا اپنی مخلوق کی خدمت کا۔ گویا قرآن کے فلسفے کے مطابق اللہ تعالیٰ کو سب سے جو پسندیدہ عمل ہے کہ وہ لوگوں کو کھلایا جائے، پہنایا جائے اور ان کی خدمت کی جائے۔ ناظرین کرام، شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں رب العالمین نے دوسرے پارہ میں اشارتاً ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد پھر شراب کے بارے میں 5ویں پارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ آج 7ویں پارہ میں رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو حرام قرار دے دیا اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور اس کے ساتھ انصاب، پتھر جو تم نے نصب کیے ہوئے ہیں حرم میں اور ان پر جا کر تم قربانی کرتے ہو، چڑھاوے چڑھاتے ہو، یہ اور فال، یہ سب چیزیں رجس ہیں، شیطانی عمل ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے فوری بعد رب العالمین نے عمرہ اور حج کے احکام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، کہ جب تم احرام باندھ لو تو تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے، اب تم احرام کی حالت میں شکار نہیں کر سکتے۔ اس کے فوری بعد رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، اے ایمان والو وہ چیزیں نہ پوچھا کرو اللہ سے کہ جس کے بارے میں تمہیں بتایا جائے تو تمہیں غم اور دکھ ہو۔ یعنی بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھ کے جب بھی کوئی سوال کیا کرو تو سوال وہ کیا کرو جو دین کے حوالے سے ہو، جو دنیا کی بہتری کے لیے ہو، قبر کی بہتری کے لیے ہو، آخرت کی بہتری کے لیے ہو، ایسے سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرو۔ ایک بار پھر رب العالمین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا کہ میرے عیسیٰ کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ اندھوں کو بینائی دیتے تھے، کوڑ اور برس کے بیماروں کو شفا دیتے تھے، مردے زندہ کیا کرتے تھے، اور جو تم گھروں میں چھپاتے ہو اور کھاتے ہو وہ اگر چاہیں تو تمہیں اس کی خبر دے سکتے ہیں۔ میں پھر ایک بار کہوں گا کہ انبیاء کرام کو جتنی طاقت، جتنی قدرت، جتنی فضیلت ان کے پاس ہوتی ہے وہ سب رب کی عطا ہوتی ہے۔ اب ہم سورہ مائدہ کے اختتام پر اپنی بات کو لے کے جا رہے ہیں، اور مائدہ کا جو لفظ ہے وہ سورہ مائدہ کے آخری آیات میں اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت لائیں گے کہ جب آپ ہمیں آسمان سے، جنت سے ایک دسترخوان جنتی نعمتوں سے بھرا ہوا اتاریں گے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر جنت سے ایک دسترخوان جنت کے کھانے اور مشروبات کے ساتھ زمین پر اترا، جس کو انہوں نے دیکھ کے ایمان کو قبول کیا۔
ناظرین کرام، سورہ مائدہ کے اختتام پر ایک آیت ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ سے کہیں گے، اللہ یہ جو میری امتی ہیں، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو ان کو بخشنا چاہے تو تو بخش دے، اگر تو انہیں عذاب دینا چاہے تو تو عذاب دے، بہرحال تو غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ اللہ سے کہیں گے، اللہ میں اپنی امت کی بخشش کے لیے تو اسے دعا کروں گا، ان کے لیے شفاعت کروں گا، اور ان کی شفاعت کے لیے میں سجدے کروں گا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 سجدوں میں اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری گناہگار امت کی بخشش فرما دے گا۔ آئیے اب ہم سورۃ الانعام کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورۃ الانعام کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت تخلیق کا ذکر کیا کہ میں نے آسمانوں کو پیدا کیا، میں نے زمین کو پیدا کیا، میں نے اندھیروں کو پیدا کیا، میں نے نور کو پیدا کیا۔ اس میں رب العالمین نے آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق کی بات کر کے ایک دفعہ پھر ہمیں متوجہ کیا کہ کائنات اس لیے بنائی ہے کہ تم اس میں سوچو اور غور فکر کرو تاکہ تم ہدایت کے راستوں پر چل سکو۔ ناظرین کرام، رب العالمین نے سورۃ الانعام میں ایک آیت ارشاد فرمائی، وہ آیت اتنی امید والی آیت ہے گناہگاروں کے لیے کہ وہ اللہ کی رحمت کی طرف اگر پلٹنا چاہیں پر امید ہو کہ تو پلٹ سکتے ہیں۔ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ رب العالمین نے اپنے اوپر یہ فرض کر لیا ہے کہ وہ تم پر رحمت فرمائے گا۔ گو رب العالمین فرماتا ہے کہ میں غفار ہوں، غفور ہوں، جبار ہوں، قہار ہوں، مگر میں نے اپنے ارادے سے، اپنی مشیت سے اپنے اوپر یہ لازم کر لیا ہے کہ میں تم پر رحمت فرماؤں گا۔ ناظرین کرام، اس سورۃ الانعام میں ہدایت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک پہاڑ کی غار میں آ کے چھوڑا، اور وہاں صبح و شام آپ آتی تھیں، دودھ پلاتی تھیں اور آپ کی تربیت کرتی تھی، آپ کو پالتی تھیں، اور پھر آپ اپنے گھر میں واپس چلی جاتی تھیں۔ کئی برسہ ابراہیم علیہ السلام کو اس پہاڑ کی غار میں گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ مجھے چھوڑ کر غار سے باہر جانے لگی تو میں غار کے دہانے پر جب آیا تو اس وقت رات ہو چکی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ستارے جو ہیں وہ چمک رہے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ یہ رب ہوگا۔ تھوڑی دیر کے بعد چاند نکل آیا تو جو ستاروں سے بڑا تھا، تو میں نے کہا نہیں، وہ تو چھوٹے تھے، یہ جو بڑا ہے یعنی چاند، یہ رب ہے۔ پھر اس کے بعد جب ستارے بھی غروب ہو گئے، چاند بھی غروب ہو گیا، سورج نکل آیا، تو ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ نہیں، وہ ستارے اور چاند رب نہیں ہو سکتا، یہ جو اتنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے شاید یہ رب ہو۔ اس کے بعد جب سورج بھی غروب ہونے لگا تو آپ نے فرمایا لا احب الافلین، میں ان کو رب نہیں مانتا کہ جو کبھی غروب ہوں اور کبھی طلوع ہوں، جو کبھی بڑے ہوں اور کبھی چھوٹے ہوں، کبھی ان پر زوال ہے اور کبھی ان پر عروج ہے، یہ رب نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ فرمانے لگے ہاں، رب وہ ہے، اللہ وہ ہے جو ستاروں کا رب ہے، اللہ ہے، اللہ وہ ہے، رب وہ ہے جو چاند کا ہے، جو سورج کا ہے، جو انہیں غروب کرتا ہے، جو انہیں طلوع کرتا ہے، جو انہیں چھوٹا کرتا ہے، جو انہیں بڑا کرتا ہے، جو ان پر فنا لاتا ہے، جو ان پر کمال لاتا ہے، جو یہ سارے کام سر انجام دے رہا ہے، وہی رب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے کا مقصد یہ ہے کہ اے انسان، تم بھی حق کی جستجو میں رہو، حق کی تلاش میں رہو، اور حق کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں عقل دیا ہے، اس سے سوچو، اس پر غور کرو، اور مظاہر فطرت کو تمہارے سامنے رکھ دیا ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ اور ان اشیاء کے خالق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس 7ویں پارہ میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ انبیاء کرام کا اکٹھا ذکر فرمایا، اور وہ تقریباً 15 سے 14 انبیاء کرام ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اکٹھا فرمایا۔ ایسا بہت کم ہے کہ رب العالمین اتنے انبیاء کا ذکر ایک ساتھ کرے، اور ان سارے انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم نے ان کو خوبیاں دی ہیں وہ ساری خوبیاں ہم نے تمہارے اندر جمع فرما دی ہیں۔ ناظرین کرام، اس پارہ میں جب ہم چوتھے ربع تک پہنچتے ہیں تو چوتھے ربع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح تمہیں قدر کرنی چاہیے تھی۔ یعنی
کہ تمہیں اپنی تخلیق کے معاملات سے لے کر دنیا کے ہر معاملے کی تدبیر تک اپنے خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ وہ خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی حافظ ہے، وہی ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، وہی ہر قسم کی تکلیفوں سے نجات دینے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے، جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے کھلاتا ہے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے پلاتا ہے، جب میں بے کپڑے ہوتا ہوں، عریاں ہوتا ہوں، ننگا ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے کپڑے دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدر اس طرح کرو جس طرح قدر کرنے کا حق ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری ہر عقیدے کا جو سمت ہے وہ رب کی طرف سے شروع ہونی چاہیے اور رب پر ہی ختم ہونی چاہیے۔ انسانوں میں سے کسی سے کوئی امید رکھنا یہ غلط ہے۔ آئیے اللہ کو اپنے تمام امیدوں کا مرکز بنائیے، اس لیے کہ انبیاء کرام اور رسول اعظام کا اگر آپ فلسفہ اور ان کے اسوہ حسنہ، ان کی سیرت طیبہ اور ان کی زندگی اور ان کے تبلیغ کو اگر دیکھیں تو وہ ساری زندگی یہی تبلیغ دیتے رہے کہ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ سے قائم کرو۔ اس کے بعد رب العالمین نے ایک دفعہ پھر مظاہر فطرت پر بات کی، ان اللہ فالق الحب والنوا، کون ہے جو بیج میں سے پودا نکال دیتا ہے، کون ہے جو اندھیرے میں سے سورج یعنی اجالا نکال دیتا ہے۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد رب العالمین نے اس پارے کے اختتام پر ایک وہ اصول بیان کیا کہ اگر ہم اس اصول کو اپنا لیں تو ہماری معاشرتی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہماری مذہبی زندگی بہتر ہو سکتی ہے، ہم امن و سلامتی کے گہوارے میں آ سکتے ہیں، ہمارا ملک ہی نہیں بلکہ پوری دنیا امن و سلامتی اور آتشی کا مرکز بن سکتا ہے۔ اور وہ آیت کیا ہے؟ فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم کسی کے معبود کو، کسی کے مقتدا کو، کسی کے مقدس شخصیت کو برا نہ کہو، کہیں وہ پلٹ کے تمہارے معبود کو، تمہارے مقتدا کو، تمہارے مقدس شخصیات کو برا نہ کہہ دے۔ اور اگر تم کسی کے بارے میں غلط زبان استعمال کرو گے اور دوسرا پلٹ کے تمہارے بارے میں بھی غلط زبان استعمال کرے گا تو وہ اس کا رد عمل ہوگا، اس کے رد عمل کا سبب وہ بنے گا جو کسی کے مقدس شخصیات اور کتابوں اور انبیاء اور رسل کے خلاف اپنی غلط زبان استعمال کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام کا احترام کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن کی اس آیت نے ہمیں بالکل واضح حکم دے دیا ہے کہ تم نے کسی کے بارے میں، کسی کتاب کے بارے میں، کسی مقدس شخصیت کے بارے میں، کسی کے معبود کے بارے میں تم نے کوئی غلط انداز تکلم اختیار نہیں کرنا۔ اگر اس اصول کو ہم اپنا لیں تو روئے زمین پر آئے دن ہونے والے مذہب کی بنیاد پر جو انتشار ہے، جو فساد ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت قرار دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔